الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى على نبينا
عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صل على نبينا تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا کرمد آل والرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارنا نہیں صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بزرگوں بھائیو عزیزو تقریر کا موضوع ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں کچھ گفتگو کی گئی، آج اسے انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم بے شک آیا تمہارے پاس نورن قد جاءکم من اللہ نورن بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا نور وَکِتَابٌ مُبِینٌ اور روشن کتاب۔ روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ قرآن مجید نے تو صرف اتنا کہا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، اس نور سے مراد کیا ہے؟ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی۔ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے تنویر المقیاس۔
انہوں نے بتایا ہے کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تو فرماتا ہے اللہ کی طرف سے نور آیا. صرف قرآن نے تو اتنا کہا نور سے مراد کیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نور سے مراد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک نور ہی نور. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں قصیدہ نور میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہل نور سب گھرانہ. اس بارے میں گزشتہ جمعہ میں ایک حدیث بیان کی گئی حضرت جابر کے حوالے سے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل جمیع الاشیاء. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا جواب اس جمعہ کو دیا جائے گا. تو آج اس کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال انہوں نے یہ کیا اس کے جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رب کائنات نے تاجدار ختم نبوت بنا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قیامت تک کے لیے آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ دین آ سکتا ہے نہ قرآن آ سکتا ہے. قرآن بھی آخری کتاب، آپ کا دین دین اسلام بھی آخری دین، نبی بھی آخری، رسول بھی آخری، کتاب بھی آخری اور دین بھی آخری. لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں. ولا دین بعدہ، دین اسلام کے بعد کوئی دین نہیں. ولا کتاب بعدہ، قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں. قیامت تک کے لیے دین اسلام ہے، قیامت تک کے لیے قرآن مجید کا پیغام موجود ہے اور قیامت تک کے لیے ہمارے نبی اور رسول کی رسالت موجود ہے. انہوں نے جب سوال کیا حضرت جابر نے ساری کائنات سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کیا، سوال ان سے کیا جا رہا ہے جنہوں نے کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی. معمولی سوال نہیں، غیر معمولی سوال ہے، مشکل سوال ہے کہ ساری کائنات سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل آئے گا ان سے پوچھ کر میں تمہیں بتاؤں گا. یہ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کی تکمیل میں جبریل کے محتاج نہیں، جبریل آپ کا محتاج تھا. اس پہ بھی میں نے حدیث کا حوالہ دیا.
جب سوال کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ خلق قبل جمیع الاشیاء نور نبی کا من نورہ. جابر سن لو، اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے تیرے نبی کے بولے ساری کائنات سے ساری ولم یکن فی ذالک الوقت شمس ولا قمر ولا جنت ولا نار ولا ارض ولا سماء ولا انس ولا ملک. ارشاد فرمایا جبریل حضرت جابر سے فرمایا جابر جب رب نے میرے نور کو پیدا کیا اس وقت نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی نہ عرش تھا نہ کرسی تھی نہ فرشتے تھے نہ انسان تھے، کائنات کی کوئی چیز بھی نہ تھی. رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ ارشاد فرمایا انا من نور اللہ والخلق من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا اور ساری کائنات کو رب نے میرے نور سے پیدا کیا. آپ کی آنکھوں میں روشنی ہے یا نہیں؟ یہ نور مصطفیٰ ہے. آپ کے دل میں نور ایمان ہے، یہ بھی نور مصطفیٰ ہے. چاند میں روشنی ہے تو نور مصطفیٰ ہے، سورج میں روشنی ہے تو نور مصطفیٰ ہے، تاروں میں روشنی ہے تو یہ نور مصطفیٰ ہے. اللہ کے ولیوں کے چہروں پر روشنی ہوتی ہے تو یہ بھی نور مصطفیٰ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا انا من نور اللہ والخلق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات کو میرے رب نے میرے نور سے پیدا کیا. بھی آنکھوں میں جو روشنی ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاند کی روشنی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، سورج کی روشنی کا انکار نہیں کر سکتا. رب نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، کائنات کو ذرے ذرے کے لیے رحمت بنایا. آپ کی رحمت سے ہر انسان کی آنکھ میں رب نے روشنی عطا فرمائی. یہ روشنی نور مصطفیٰ ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ہیں کہ نہیں؟ وہ فرماتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی خارج منی نور، مجھ سے نور نکلا، مجھ سے اضاءت بہ قصور الشام. اس نور اس روشنی کی برکت سے شام کے محلات روشن ہو گئے. مکہ مکرمہ کے اس تاریک حجرے میں جی پہلے اندھیرا تھا، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو وہ کمرہ روشن ہو گیا. کمرہ تو اس روشنی کی وہ روشنی وہاں تک محدود نہ رہی، کمرے تک. وہ فرماتی ہیں کہ مکہ سے لے کے شام تک وہ ساری روشنی پھیل گئی اور میں اس روشنی میں ملک شام کی بلڈنگوں کو دیکھ رہی تھی. کیا وہ شام مکے کے پاس ایک محلہ ہے؟ تو کئی سو پتہ نہیں کئی ہزار میل کے فاصلے پر. تو نور پاک کی برکت سے حضرت آمنہ اپنے اس حجرے میں بیٹھ کر ملک شام کی بلڈنگوں کو دیکھ رہی ہیں سرکار کے نور کی برکت سے. حضرت آمنہ دیکھ رہی ہے. بٹ جی درمیان میں پہاڑ ہے کہ نہیں؟
دیواریں بھی ہیں، مکان بھی ہیں، لیکن ان کے دیکھنے میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنی۔ اور اپنے جسے حجرے میں تھی، اس حجرے کی دیواریں بھی تھی، تو نور کی برکت سے ان کے آنکھوں کی جو دیکھنے کی قوت تھی، حضرت آمنہ کے دیکھنے کی جو قوت تھی، وہ اتنی تیز ہو گئی کہ حجرے میں بیٹھ کر ملک شام کی بلڈنگوں کو دیکھ رہے۔ اس دیوار کے پیچھے جو کچھ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ تو 5-6 فٹ کے فاصلے پر ہے دیوار، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ ہم اپنی انسانی قوت سے پردے والی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ دیواریں حائل ہوں، پہاڑ حائل ہوں، مکانات حائل ہوں، رکاوٹیں ہم تو نہیں دیکھ سکتے ایک انسانی قوت سے۔ لیکن جب اللہ کے پیارے محبوب کا نور آنکھوں میں آ جاتا ہے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس نور کی برکت سے میں ملک شام کی بلڈنگوں کو دیکھ رہے، اور فرماتی ہیں کہ بصرہ شہر ہے زائد سے کس ملک میں ہے آج بصرہ؟ شام میں نہیں ہے، بولو عراق میں ہے۔ بصرہ اور کوفہ عراق میں ہے، کربلا بھی عراق میں ہے، اور نجف بھی عراق میں ہے، اور وہ جو بصرہ ہے وہ بھی مکہ شریف سے کئی ہزاروں میل کے فاصلے پر۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں اس حجرے میں بیٹھ کر بصرہ شہر کی گلیوں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو میں دیکھ رہے تھے۔ تو نور کی برکت سے اگر وہ دیکھ سکتی ہیں تو نور والا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ معراج کیا، جنت کی سیر کر رہے ہیں، کس کی سیر کر رہے ہیں، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر عرش الہی کے نیچے۔ فاصلہ کتنا ہے؟ خربوں قدموں سنگوں کئی سنگوں میل کے فاصلے پر جنت ہے۔ ہزاروں میل بھی نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی نہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیر کر کے مکہ میں واپس تشریف لائے تو حضرت بلال سے فرمایا تعال یا بلال، ادھر آؤ بلال۔ حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا تم کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تم زمین پر چل پھر رہے تھے، تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت میں سنا۔ میں نے اب سرکار جنت میں ہے، جنت کی سیر کر رہے ہیں، اتنے زیادہ فاصلے سے بلال کو زمین پر چلتا پھرتا بھی دیکھ رہے ہیں اور پہچان رہے کہ یہ بلال ہے، اور پھر ان کے قدموں کی ہلکی آہٹ کو جنت میں سن رہے ہیں۔ تمہارے قدموں کی ہلکی آہٹ کو میں نے جنت میں سنا، کیا کر رہے ہو؟ کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی خربوں قدموں سنگوں میل کے فاصلے پہ حضرت بلال کے قدموں کی ہلکی آواز کو سن سکتے ہیں تو اس مسجد میں پڑھے جانے والے درود شریف کو اپنی قبر انور میں نہیں سن سکتے؟ یہاں سے 3500 میل کا فاصلہ۔ تو
تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں، آپ نے پوچھا نا کون سا نیک عمل ہے کہ تمہارے جوتوں کی ہلکی آواز کو بھی جنت میں سنایا جائے؟ عرض کیا جب بھی میں وضو کرتا ہوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور اس میں کوتاہی نہیں کرتا، ناغہ نہیں کرتا، پورا تسلسل سے۔ آپ کرتے ہیں ایسا کام؟ تحیۃ المسجد تو لوگ پڑھتے ہیں نا جب وضو کرتے ہیں، آپ یہاں پہ پہلے 2 رکعت نفل ہوتی ہے تحیۃ المسجد، کہ اللہ نے مجھے مسجد میں حاضر ہونے کا موقع عطا کیا، تو شکریہ کے طور پہ 2 نفل پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد۔ اسی طرح 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے وضو کے لیے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کے رب نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اور وضو کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو نور ہے، وضو نور ہے۔ اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو ارشاد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس نیکی کے طفیل اللہ نے یہ تجھے مقام عطا کیا، تم زمین پر چلتے پھرتے ہو تو تمہارے جوتوں کی ہلکی آواز کو جنت میں سنایا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری کائنات میرے نور سے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو مجھ سے نور نکلا، اس نور کی وجہ سے میں اس حجرے میں بیٹھ کے ملک شام کی بلڈنگوں کو بھی دیکھ رہی تھی اور بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اگر حضرت آمنہ کو یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے تو اس نور والے یہ مقام حاصل کیوں نہیں ہو سکتا؟ دعا کیجئے اللہ ہمیں سچے اور صحیح عقیدے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔